بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان خصوصاً ان حالات کی مناسبت سے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ معاشی بائیکاٹ و خود انحصاری قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس کو تھوڑا سا مزید واضح کریں تو وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کی معاشی لائن کو کاٹنا اور معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کرنا اور خود مسلمانوں کا معیشت میں خود کفیل ہونا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں سیرت نبویہ میں بہترین رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ مشرکوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی معاشی لائن کو باقاعدہ کاٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے اقدامات کیے۔ کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر، اگر اس کا سبب دیکھیں تو وہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ قریش مکہ کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جنہوں نے مکہ میں جا کر اس کے نفع سے جنگ کی تیاری کرنی تھی۔ اسی طرح حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یمامہ کے سردار تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے آئے تو قریش مکہ نے انہیں بے دین کہا اور انہیں غصہ دلایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اب یمامہ سے تمہیں ایک دانہ گندم بھی نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ وہ واپس گئے اور انہوں نے جا کر اہل مکہ کا غلہ بند کر دیا۔ پھر اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، رشتہ داری کا واسطہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اہل مکہ کا غلہ دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یوں وہاں کا میٹھا پانی مسلمانوں نے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح یہود کے بازار قینقاع کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق مدینہ یعنی مدینہ کا بازار قائم فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی نے ایک دن غصے میں آ کر مسلمانوں کے خیموں کی رسیاں کاٹ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں اس بازار کو ایسی جگہ منتقل کروں گا جو اس کو اور بھی زیادہ تیش دلانے والا ہوگا۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں یہود کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کو حکم دیا کہ ان کی کھجوروں اور انگوروں کے درختوں کو کاٹ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تعمیل ارشاد میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کا واسطہ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر پر لشکر کشی کی اور ان کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے ہیں اور ہمارے درختوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی 5 نمبر آیت نازل فرمائی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین، کہ اے نبی آپ نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے تھا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو یہ آیات بطور مثال احادیث اور سیرت کے واقعات، ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے دشمن کو معاشی طور پر کمزور کرنا اور مسلمانوں کا معیشت میں مضبوط ہونا یہ عین منشأ خداوندی بھی ہے، جیسا کہ سورہ حشر کی ایسے واضح ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ لہٰذا آج بھی ہمیں انہی اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دیندار یا بے دین جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں یا تھوڑا بہت واسطہ ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چند دینداروں کا
یا علماء کا، مفتیان کرام کا جذباتی نعرہ ہے یہ بائیکاٹ بائیکاٹ، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے اور عین منشاء شریعت ہے، لہٰذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات، ایسے معاملات میں رہنمائی ملتی ہے کہ جن کو ہم دینی فریضہ سمجھنا تو درکنار، ان کو کار ثواب بھی نہیں سمجھتے، تو لہٰذا سیرت میں موجود اور حدیث مبارکہ اور آیات میں موجود ان واقعات سے رہنمائی لینی چاہیے اور اپنے دشمن کا بھرپور معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط یہ کر لی جائے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کا بائیکاٹ نہ ہو، بلکہ جب ایک دفعہ تصدیق ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ یہ چیزیں ان کو، یعنی دشمنوں کو، اور وہ خصوصاً وہ دشمن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں نفع پہنچا رہی ہیں، تو ضرور بضرور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔